ایک دفعہ کا ذکر ہے، افریقہ کے ایک ہرے بھرے گھاس کے میدان میں ایک بہت ہی زیادہ سمجھدار اور عقل مند خرگوش رہتا تھا، جس کا نام کوفی تھا۔ کوفی کو آس پاس کے تمام جانور اس کی عقل مندانہ اور انصاف بھرے فیصلوں کی وجہ سے بھی جانتے تھے۔ دور دراز سے جانور اس کے پاس آتے تھے اور اس سے اپنی مشکلوں کا حل نکلواتے تھے۔ ایک دن ہمسائے میں موجود دو جانوروں کے قبیلوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کی وجہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ ایک گروہ تھا زمین کے جانوروں کا اور دوسرا قبیلہ تھا جنگل کے جانوروں کا۔ دونوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ زمین کا ٹکڑا ان کا ہے۔ میدانی علاقے کے جانور کہتے تھے کہ وہ صدیوں سے یہاں پر چرتے آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ٹکڑا ان کا ہے، جبکہ جنگل کے جانوروں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس زمین کے ٹکڑے کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، تبھی وہاں پر اچھی گھاس اگ پاتی ہے، اسی لیے یہ ٹکڑا ان کا ہے۔ آخرکار یہ معاملہ کوفی کے پاس لے جایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اس کے لیے کوئی مناسب حل تلاش کرے۔ کوفی، جو کہ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا، بہت دیر اس بارے میں سوچنے کے بعد آخرکار اس نے دونوں قبیلوں کے سربراہوں کو بلا بھیجا۔ دونوں سربراہان حاضر ہوئے تو کوفی نے دونوں سے کہا کہ وہ اپنی اپنی بات بیان کریں۔ تو دونوں نے اپنی اپنی بات بتائی۔ ہر ایک کے مطابق بات یہی تھی کہ وہ سچا تھا اور زمین کا ٹکڑا اس کا تھا۔ آخرکار معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کوفی نے کہا کہ اس کے پاس ایک بہت ہی مناسب حل ہے، لیکن اس کے لیے تم دونوں قبیلوں کو مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ میں تم لوگوں کو ایک ایسا حل بتاؤں گا جس سے کسی کا بھی حق نہیں مارا جائے گا اور دونوں کو اپنا برابر حصہ بھی مل جائے گا۔ تو وہ دونوں سربراہان اس بات پر راضی ہو گئے۔ تو کوفی نے انہیں کہا کہ میدانی علاقے کے جانور کیونکہ دوپہر کے وقت میں آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کے مالک انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ دوپہر میں آ کر چر لیا کریں، اور رہی بات جنگل کے جانوروں کی تو وہ رات کے وقت وہاں پر چر لیا کریں۔ تو اس بات پر دونوں قبیلے راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی دانائی کے بھی قائل ہو چکے تھے۔ کوفی نے اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان میں لڑائی ختم کروا دی تھی اور اس کا ایک نہایت ہی مناسب حل تلاش دیا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چیزوں پر لڑائی کی بجائے بہتر ہے انہیں بانٹ لیا جائے۔